بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 16 سے آگے کی کچھ آیات پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 47 ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے 5ویں گروپ کی یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورتوں کے گروپ میں 16 سورتیں، جن میں سے 13 مکی ہیں اور 3 آخر میں مدنی۔ ان 13 سورتوں میں بھی سورہ یاسین، جس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بالکل الگ ایک سورہ ہے جس کا کسی دوسری سورہ سے مل کے جوڑا نہیں بنتا۔ اور مدنی صورتوں میں آخر میں سورہ حجرات، یہ بھی الگ سے ایک سورہ ہے جو بغیر جوڑے کے۔ بقیہ 14 صورتیں جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ اس صورتوں کے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبردار کرنے اور اہل ایمان کو خوشخبری دینے کے علاوہ جس مضمون کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے وہ توحید کا مضمون ہے۔ اس میں جیسا کہ قرآن مجید میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ کے پیغام کو پیش کر کے اپنے اس مشن کو مکمل کیا، جس مشن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، وہ 6 مراحل پر مشتمل تھا۔ اور قرآن مجید کی صورتیں بھی اپنے 7 گروپس میں اسی طرح سے ان مراحل کو بیان کرتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے گروپ 6 کے 6 مراحل بیان کرتے ہیں، لیکن ترتیب وہی ہے۔ بعض میں پہلا مرحلہ نہیں ہے، اکثر میں آخری مرحلہ نہیں ہے، تاہم یہ پورا مشن جیسا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے اور گروپس کی ترتیب سے سامنے آتا ہے، یہ 6 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ انذار کا، یعنی خاص لوگوں کو خبردار کرنے کا۔ دوسرا مرحلہ انذار عام کا، یعنی تمام لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے مکے اور گرد و پیش میں، ان کو خبردار کرنے کا۔ تیسرا مرحلہ اتمام حجت کا، یعنی حجت تمام کرنا، بات کو آخری حد تک ایسے واضح کر دینا کہ جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ چوتھا مرحلہ ہجرت و برات کا مرحلہ، جس میں اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا کہ جس نے بار بار کے سمجھانے خبردار کرنے کے باوجود انکار، ضد اور تکبر کی روش جاری رکھی، تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کر کے ہجرت کے لیے تیاری شروع کر دی۔ یہ 4 مراحل مکی دور کے مراحل۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تزکیے اور تطہیر کے عمل کو شروع کیا کہ ان کی پاکیزگی جو مکے سے شروع ہو گئی تھی اور لوگ یہاں بھی شامل ہو رہے تھے، وہ ہو اخلاقی، جسمانی اور خوراک کے لحاظ سے۔ اور ان کا جو گروہ بن رہا ہے، اس میں جو منافقین شامل ہو گئے ان سے ان کو پاک کر دیا جائے۔ اور آخری جو مرحلہ ہے وہ عذاب کا مرحلہ ہے، جو تمام رسولوں کی داستانوں میں گویا کہ آخری کلائمیکس کا مرحلہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انذار عام سے بات شروع کی اور یہ بات جا کر مکمل ہوئی سورہ
فاتر میں یعنی پہلی دو صورتیں انذار عام کی ہیں. سورہ یاسین سے مرحلہ اتمام حجت شروع ہوا اور پھر یہ سورہ صاد پہ جا کے مکمل ہوا اور پھر سورہ زمر سے آخری سورہ احقاف پر یہ ہجرت و برات کا مرحلہ تھا. مدنی صورتوں میں تطہیر اور تزکیہ کا مضمون ہے جو نمایاں ہے. یعنی سورہ الفتح، سورہ محمد اس کا ایک حصہ ہم آج پڑھیں گے، پھر سورہ الفتح 47 اور 48ویں سورہ، اور پھر آخر میں سورہ الحجرات. تو سورہ محمد کی ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر چونکہ تزکیہ اور تطہیر کا مضمون ہے، ان منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بہرحال ان کو موقع بھی ملے کہ وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ وہ اپنے عمل اور رویے سے ایکسپوز ہو جائے اور مسلمانوں کے گروہ سے ان کو الگ کر دیا جائے. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم، اور ان میں سے یعنی ان منافقین میں سے، من یستمع، وہ بھی ہے کہ جو سنتے ہیں آپ کو، الیک، آپ کو، حتیٰ یعنی آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ امپریشن کریٹ کرتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں باہر، من عندک، آپ کی مجلس سے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے کہ جن کو علم ملا، یعنی مسلمانوں کے اہل علم سے جو صحابہ اکرام میں موجود تھے، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ انہوں نے ابھی کیا بات کہی. یعنی اگرچہ کہ یہ بات وہ اللہ معاف کرے مذاق اڑانے کے انداز میں کرتے تھے، لیکن وہ انداز یہ اختیار کرتے جیسے کہ سمجھنا تو وہ چاہتے تھے مگر کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہ آپ جان سکتے ہیں کہ خاص انداز ہے مذاق اڑانے کا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر مہر کر دی ہے. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو یہ بتا دیا کہ چونکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے سامنے سچائی آ گئی لیکن سچائی کو وہ جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اس وجہ سے اللہ نے ان کو بار بار کا جو موقع فراہم کیا، جس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مزید موقع میں ملے اصلاح کے، ہدایت پانے کے، تو اللہ نے پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی. یہ اللہ کا قانون ہے جو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سچائی کو جاننے میں دلچسپی نہیں لیتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس امکان کو ختم کر دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہدایت میں. اور یہ اس لیے ہے کہ واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. والذین اہتدوا، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت کے طالب ہیں، یعنی جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا. زادہم ہدن، تو اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھایا. وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا، خدا خوفی عطا کی، پرہیزگاری عطا کی. سو یہ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، لیکن دونوں کو الگ الگ اللہ کی طرف سے نتائج ملے، ٹریٹمنٹ ملا، کیونکہ ان کے رویے مختلف تھے. جنہوں نے ہدایت کا مذاق اڑایا، خواہشات کی پیروی کی، ان کے دل دھیرے دھیرے ہدایت کو پانے سے محروم ہو گئے، ان پر مہر لگ گئی. اور جنہوں نے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اس کو جاننے کی کوشش کی، جستجو کی، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو اب ان کو کس چیز کا انتظار ہے سوائے اس کے کہ آخرت کی گھڑی قیامت آ جائے ان پر اچانک. یہی اس انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو انہوں نے سارے امکانات ختم کر دیے.
اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ اب ان کا حساب کتاب ہو جائے اور وہ پھر پکڑ میں آ جائے، کیونکہ جو ہدایت پانے کا امکان تھا وہ تو انہوں نے ضائع کر دیا۔ فقط جا اشراطها، اگر یہ آخرت ہی کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ اس کی شرائط تو آ چکی ہے، یعنی وہ قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آخرت قیامت کے آنے میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مراحل تھے، ان میں ایک بڑا اہم ایک سنگ میل، ایک مرحلہ، وہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ پیغمبروں کا سلسلہ تھا، اس کے بعد ایک آخری پیغمبر کو آنا تھا، اس کے بعد قیامت آنی تھی، تو آخری پیغمبر تو آ گئے۔ دوسرا یہ معاملہ بھی ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کے زمانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ان کے انکار کے نتیجے میں ان کی قیامت، چھوٹی قیامت تو گویا کہ چند دن، چند مہینوں کے فاصلے پر ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے، تو اس کی شرائط تو آ چکی ہیں، اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر جب وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، تو ان کے لیے سمجھنے کا موقع کہاں ہو، اصلاح کا موقع ختم ہو جائے گا۔ سو یہ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو نقصان سے، گھاٹے سے دوچار کر رہے ہیں؟ عالم، تو جان لو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واستغفر لذنبک، اور آپ معافی مانگیے اپنے گناہوں کے لیے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے لیے۔ یعنی اللہ معبود حقیقی، واحد معبود ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی دنیا کو چلانے والا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی کا، جو کہ امتحان کی زندگی ہے، خاتمہ ہو جائے گا، تو یہ اس رب کا فیصلہ ہے جس کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے اس دنیا میں، وہی ہے کہ جو تمام انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور اسی کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہی ہے کہ جو دعائیں سنتا ہے، وہی ہے کہ جو لوگوں کے نفع اور نقصان پر پوری طرح سے قادر ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے کہ وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر آپ اپنے گناہوں پر معافی مانگیے، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وقت قریب آنے والا ہو تو انسان نے دنیا میں جو بھی کارکردگی دکھائی ہو، اس میں بہرحال کوتاہیاں تو رہ جاتی ہیں، اور جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اسے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے کوتاہیوں پر کہ جو اس سے سرزد ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی اپنے بارے میں بھی اور اہل ایمان کے بارے میں بھی، اس لیے کہ آپ اہل ایمان کے سربراہ، اور پیغمبروں کا اللہ سے معافی مانگنا اس پہلو سے ہوتا ہے کہ ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی، اگر ان کی اپنی نگاہ میں کہ جو بڑی کڑی تنقیدی نگاہ ہوتی ہے اپنے بارے میں، کوئی ایسی کمی بیشی رہ گئی تو اس پر وہ اللہ سے معافی مانگے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حساس انسان تھے، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا پوری طرح سے احساس تھا، اور آپ کے خیال میں آپ کے اپنے کڑے بلند معیار کے مطابق کہیں اگر کوئی کمی ہوئی تو اس پر معافی مانگ۔ پیغمبروں سے کوئی کوتاہی ایسی تو نہیں ہوتی کہ جو وہ جان بوجھ کر اپنی خواہشات اور انانیت کے تحت کرتے ہیں، لیکن بہرحال بعض اوقات وہ خیر اور حق کے معاملے میں ان حدود میں نہیں رہتے کہ جو اللہ کو مطلوب، وہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتے ہیں۔
لیکن بھارت ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ایسے معاملات ہوئے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی معافی مانگیں اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں سے واقف ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو جب یہ حقیقت ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو بظاہر ایمان لائے تھے اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، وہ یہ کہتے رہے، یعنی ماضی میں انہوں نے یہ کہا کہ لولا انزلت سورتن، یعنی کیوں کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی کہ جس میں واضح طور پر قتال کا، جہاد کا حکم. یعنی وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بہانہ تراشتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی واضح صورت نازل ہو جائے، یعنی کوئی ایسی واضح آیات نازل ہو جائیں جن میں کہ قتال، جہاد کا واضح حکم ہو، تو ہم بھلا کوئی پیچھے رہنے والے ہیں؟ جس کے دل میں کوئی کمزوری ہوتی ہے وہ پھر اپنی کمزوری کو، یعنی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. صرف یہ ہے کہ وہ حالات ہی نہیں ہیں کہ جن میں میرے لیے اس عمل کا امکان ہو کہ جس کا لوگ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں یا جس کی مجھ سے توقع کر رہے ہیں. فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب نازل ہو گئی ایک واضح محکم سورہ، یعنی وہ سورہ کہ جس نے کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی صاحب ایمان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے رہ سکے. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس واضح سورہ میں قتال، جہاد کا ذکر کیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں بیماری ہے. بیماری حسد کی، نفرت کی، کینے کی، منافقت کی. جن کے دل میں یہ بیماری ہے تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ ینظرون الیک، وہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں کہ جو جس شخص پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. یعنی دعویٰ تو یہ کرتے رہے ہیں کہ بھائی واضح طور پر ہمیں حکم دیا جائے گا تو ہم کوئی پیچھے رہنے والے ہیں. اور جب وہ واضح طور پر حکم دیا گیا تو ہوا یہ کہ وہ اس قدر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہے. یعنی ان کی نگاہوں سے جو خوف ٹپک رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ، تو ان کے حال پر نہایت افسوس ہے. کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی لیکن انہوں نے اس موقع کو جانے دیا، اس موقع کو ضائع کر دیا، اور اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ منافقت اور گمراہی اور تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں. طاعت معروف، طاعت و قول معروف، اطاعت اور بھلی بات کرنے کا اصل میں ان سے تقاضا تھا. یہ جو ظاہر میں کچھ ہیں، باطن میں کچھ ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان سے صرف اتنی توقع تھی، اتنا تقاضا تھا کہ یہ بات مانتے، اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو پھر جب یہ ہوا کہ امر، معاملے کا فیصلہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہو جائے کہ معاملے کا فیصلہ ہو تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر انہوں نے اللہ سے
سچ کہا، یعنی جو بات انہوں نے کہی اگر یہ اس کو سچ ثابت کر دیتے تو لکانا خیر اللہ، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، یعنی یہ اپنے عمل سے اپنے رویے سے اس بات کو دکھا دیتے کہ یہ کمیٹڈ ہے، ان کے لیے ان کے ہاں پوری طرح سے جہاد قتال میں شامل ہونے کا عزم جذبہ موجود ہے، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ فرمایا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چونکہ مخلص نہیں ہے اور ان کے اندر منافقت ہے، تو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا امکان ہے اس کے سوائے کہ جب تم منہ موڑو گے تو ان تفسدوا فی الارض، سوائے اس کے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتوں کو کاٹو گے، رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ یعنی انسان ایمان کی واضح تعلیمات اور دعوت کو پانے کے باوجود اگر اس سے گریز کر رہا ہے تو وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اچھائی موجود ہے، اگر اس کے سامنے اللہ کا پیغام واضح طریقے پہ آ جائے جیسے کہ پیغمبروں کی صورت میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کے لیے ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور جو ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں وہ نہایت برے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جب دنیا میں جینے کا موقع پاتے ہیں تو لازماً وہ فساد مچاتے ہیں، رشتہ داریاں میں ایسی خلل پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ایسے توڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں فساد مچ جائے گا۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن پر لعنت کر دی، فاصمهم وعامی ابصارهم، اور اس نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یعنی اگر وہ اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں تو ہدایت کی بات سننے سے محروم ہو گئے ہیں، اور اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں تو ہدایت کو، حق کو، سچائی کو وہ دیکھنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ حیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی اس صورتحال پر تبصرہ فرما رہے ہیں، یہ ہوا کیسے؟ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ یعنی یہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں، یہ اتنے بدنصیب ہو گئے ہیں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کی جو انسان کو اللہ کے ایمان کے اوپر ابھارتی ہے، آخرت کی دعوت دیتی ہے، ایسے دلائل کے ساتھ کہ جو اگر انسان سنے تو وہ متاثر ہو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن سن ہی نہیں رہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس پر غور ہی نہیں کرتے، ان کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی پیٹھیں پھیری اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان نے جن کے لیے فریب کو پیدا کر دیا ہے، شیطان کے یہ دھوکے میں آ گئے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، یعنی یہ اب شیطان کے جال میں پھنس گئے ہیں، اور جب وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے اللہ کی ہدایت سے دور ہو کے، اللہ نے پھر ان کو ڈھیل دی کہ اب کچھ وقت گزارے جس کے بعد ان کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ بیماری ان کے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، ان لوگوں سے کہا جنہوں نے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ اس کو برا جانتے ہیں، اس سے ان کو نفرت ہے، یعنی
یہ اہل کتاب انکار کرنے والے کفار، یہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کے بارے میں ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مانیں گے، یعنی ان دین کے دشمنوں کے ساتھ وہ ساز باز کرتے ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے راز کی باتوں کو جو چھپ چھپا کے کرتے ہیں ان سے خوب واقف ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیسا عجیب منظر ہوگا جب فرشتے ان کو وفات دیں گے، ان کی روح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ایسے کہ وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ان کو مار رہے ہوں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پیغمبر کے زمانے میں منافقت اور کفر میں مبتلا ہوئے، ان کی سزا پھر ان کی زندگی کے آخری دور سے شروع ہوتی ہے اور پھر اگلے مرحلے میں جاری رہتی۔ فرمایا کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ جو انجام ان کا ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کو غصہ دلانے والی۔ فرمایا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ فاحبط اعمالہم، تو ان کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اعمال یعنی جو ظاہری طور پر نیکی کے اعمال انہوں نے کیے تھے، بیکار ہو گئے، وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اس کا کوئی فائدہ ان کو اب حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے پیغام کو مسترد کر کے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کے سارے نیکی کے اعمال، ظاہری طور پر جو نیکی کے اعمال ہوتے ہیں، وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں، وہ ترجمہ جو جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 16 سے، سورہ محمد کی آیت نمبر 16 سے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ان میں جو خدا کی اتاری ہوئی اس کتاب کو پسند نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں لیکن سنتے سمجھتے کچھ نہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اس لیے کہ یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کے پیرو بنے رہے۔ ان کے برخلاف جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، ان کی ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی اور ان کے حصے کی پرہیزگاری انہیں عطا فرما دی۔ ان کی سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی تو اب یہ اسی کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو ان کے لیے ان کے سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا۔ تو اے پیغمبر، تم البتہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، تو اپنی اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لغزشوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ یہ جو بظاہر ایمان لائے ہیں کہتے تھے کہ جنگ کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی۔ پھر جب ایک واضح صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو جن کے دلوں میں بیماری ہے تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ سو ان کے حال پر افسوس، ان کے لیے صحیح رویہ تھا کہ حکم ماننا اور بھلی بات کہنی ہے۔ پھر جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت اگر یہ اللہ سے سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ سو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو تم سے اس کے سوا کیا توقع ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی رشتوں کو توڑو۔
یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، انہیں شیطان نے فریب دیا اور ان کو خدا نے بھی ڈھیل دے دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی مانیں گے۔ اللہ ان کی رازداری کو خوب جانتا ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے بظاہر اچھے اعمال بھی حقارت کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔